ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, مودی, شہباز اور یونس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہونے والا ہے؟ یو مین سے فریقی ملاقات, تینوں کی یکجا ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے چھا گئی ہیں آپ. کیا خیالات آتے ہیں آپ کو بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں یار, ہونا تو چاہیے. That's not possible. پاسبل نہیں ہے لیکن خواہش ضرور ہے. لیکن میری خواہش بھی نہیں ہے ایسا کیسی کوئی. Why? میں جو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرے ذہن میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں ان کو, دیکھیے ملاقات برائے ملاقات ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ملاقات سے کچھ نکلے, کچھ بات چیت آگے ہو, کچھ مسائل حل ہوں, پھر میں کہوں ہاں ٹھیک ہے جی ہو جائے. اچھا آپ دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کا میڈیا آپ پڑھیے تو جو ایک خبر وہاں سے نکلی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر محمد یونس نے مودی صاحب سے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کر دی. And that was expected. جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب بہت ضدی ہیں, وہ نہیں کریں گے. تو یہ بھارت کی میڈیا کی خبر ہے, مجھے نہیں معلوم, ڈینائی کسی نے نہیں کی. بنگلہ دیش ہی میں نے کوئی ڈینائل نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروسیس چل رہا ہے کہ ملاقات کس طرح ارینج کریں, کیونکہ نیو یارک میں مودی صاحب بھی ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب. ہم ایجنڈا کی بات کر سکتے ہیں. ایجنڈا سیپریٹ ایجنڈا کی بات ہو سکتی ہے, سے فریقی ایجنڈا کی بات ابھی نہیں ہے. ابھی تو دیکھیے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا مودی صاحب اوبلائج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ڈاکٹر یونس کو. کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ اگر کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. آپ کے خیال سے؟ نہیں, میرا بھی خیال کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ختم ہوں, لیکن اس میں اور بہت سی کمپلیکیشنز آ گئی ہیں نا. ایک تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ مودی صاحب اس بار پھر اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس سے خطاب نہیں کریں گے. پہلے ان کا جو خطاب تھا وہ 26 ستمبر کو ہونا تھا, جب ہمارے وزیر اعظم کا خطاب بھی ہونا تھا اسی دن. تو اب مودی صاحب نے کہا میں جی یہ خطاب نہیں کرتا, یہ سب فضول سی باتیں ہیں, میں جاؤں گا نیو یارک لیکن میں خطاب نہیں کروں گا, اور میری جگہ جو میرے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہی خطاب کریں گے. تو اب ان کا خطاب ہوگا 28 تاریخ کو, اور ہمارا جو ایڈریس ہوگا وہ 26 تاریخ کو ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جے شنکر کی تقریر میں ہم دیکھیں گے کہ آیا جو پاکستان موقف اپنا اٹھاتا ہے, جموں اور کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے, اس کا کیا جواب دیتے ہیں. یوزلی پچھلے 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ایوائڈ کرتا ہے, وہ اگنور کرتا ہے, وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا کہ پاکستان نے کیا کہا جموں اور کشمیر پہ. اس کا رائٹ ٹو ریپلائی ہو جاتا ہے, وہ ان کے جہاں پہ پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو جو مشن ہے ان کا, وہی اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو جو ان کی آفیشیل تقریر ہوتی ہے اس میں وہ نہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں نہ جموں اور کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں, تو اس کی بات کیا کریں ہم, پاکستان کو ویسے ہی بولنے دیجیے. اچھا یہ ایک اسٹریٹجی, یہ ان کا ایک ٹھیک ہے ان کے نقطہ نظر سے, لیکن ان کے ذکر نہ کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جموں اور کشمیر کا تنازع ختم ہو جائے گا. وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, چاہے آپ ذکر کریں نہ کریں, وہ جب تک لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جدوجہد اپنی کشمیری کر رہے ہیں, اور جب تک وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں یہ معاملہ رہے گا. اچھا اب جو ہے یونس اور مودی کی ملاقات اگر ہوتی ہے, اس میں 1-2 کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں, کیونکہ ابھی تک بھارت نے جواب نہیں دیا بنگلہ دیش کو کہ آیا ہم یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے. کیونکہ ایک تو بنگلہ دیش کے اندر بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ نے 2010 میں شاید وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل بنایا تھا, جس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو ٹرائی کیا تھا, ان کا ٹرائل, جو ان کے خیال میں 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, تو ان پہ ٹرائل چلا کر ان کو پھانسیاں بھی دے دی تھیں. اب اسی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں یہ بات بن رہی ہے کہ جی شیخ حسینہ کو واپس لایا جائے بنگلہ دیش, اور بھارت سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ایکسٹریڈائٹ کریں, کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے 2013 کی بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان. تو یہ بھی ایک بات اب بن رہی ہے, آہستہ آہستہ اس جانب بھی جا رہی ہے, اور کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے ICC میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو دا ہیگ میں ہے, اس میں بھی کچھ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ شیخ حسینہ اور جو 24 کے قریب ان کے رفقائے کار ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے, کیونکہ انہوں نے بہت قتل و غارت کی ہے. دیکھیے نا, اس جو جولائی میں
احتجاج ہوا بنگلہ دیش میں، اس میں 700 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو یہ اور کوئی اتنا مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بھئی مار دیے لوگوں کو کس کھاتے میں. تو یہ جو ہے ابھی دیکھنا یہی ہے کہ بنگلہ دیش، پھر ایک اور معاملہ بھی اس وقت چل رہا ہے ان کا کہ جو اڈانی صاحب ہیں اڈانی گروپ کے، انہوں نے کیونکہ وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر سپلائی کرتے ہیں نا بنگلہ دیش کو تقریباً 2000 میگا واٹ کے قریب، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی $500 ملین آپ نے ہمیں دینا ہے، جو ادھار آپ کا چڑھ گیا ہے تو وہ فوری ہمیں طور دیجیے. تو اب جو انٹرم سیٹم ہے بنگلہ دیش کا اس میں پرابلمس تو ہیں، اور آبویسلی جو بھارت کو یہ بھی خطرہ اس وقت یہ ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم انٹرنلی لوگوں کا، ایک بنگلہ دیشیوں کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ جو 1971 کوئی ہمیں انڈیپینڈنس 71 میں تو نہیں ملی تھی، ہمیں تو انڈیپینڈنس، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا باسط صاحب، انڈیپینڈنس تو ہمیں 1947 میں ملی تھی. اگر قائد اعظم نہ ہوتے اور پاکستان نہ بنتا تو آج ہم شاید بنگال ہی کا حصہ ہوتے. تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے قائد اعظم کو کہ انہوں نے آج جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر ہمارا آج الگ ملک ہے، پہلے مشرقی پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ان کا حصہ تھا، لیکن اگر آج ہم بنگلہ دیش ہیں تو وہ بھی اسی جو موومنٹ چلی تھی پاکستان کے لیے اسی کا حصہ تھے نا ہم. تو ہمیں تو اپنا بانی قائد اعظم کو ہی ماننا چاہیے رادر دین کے شیخ مجیب الرحمان کو. تو اس قسم کی وائبز بھی آ رہی ہیں، اور ابھی 11 ستمبر کو قائد کا جنم دن بھی منایا گیا وہاں پہ، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اور یونس صاحب کی ملاقات تو ہوگی میرے خیال میں، اور وہ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ یہی کی تھی کہ اس ملاقات کا جو آپٹکس ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے بنائیں وہ بھی بڑے زبردست ہونے چاہیے. کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آنا، یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ ایکول پارٹنرز ہیں، اور یہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ وہ پاکستان بہت ایک لحاظ سے اس کی فتح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو یہ کہنے دیں بھارت، لیکن ہمیں یہ اس کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بنگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے درمیان کھڑا ہے یا یہ زیرو سم گیم ہے. ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس رکھنا ہے. تو آپٹکس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا کنڈکٹ ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کا وہ بڑا ہیوملی اچھا ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو طریقے سے ہم ملیں، اور دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح ہی ہوتا ہے. پھر جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اس میں ہمیں فوکس یہی کرنا چاہیے کہ بھئی کس طرح ہم اپنے تعلقات کو آگے لے کر جائیں. ٹریڈ میں ہم فوکس کریں، اکنامک ریلیشنز پہ ہم فوکس کریں. سارک کی ریوائول کا بھی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہ وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ بھارت نہیں مانے گا. لیکن بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آہستہ ایسا رجحان جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کل بھی بات کی کچھ OIC کی طرف اور کچھ دیکھیے اب مثال کے طور پر SCO کی جو پاکستان میں سربراہی اجلاس ہو رہا ہے 15-16 اکتوبر کو، اس میں اگر آپ دیکھیے تو کامرس منسٹرز کی میٹنگ تھی پچھلے دنوں، میرے خیال 10 ستمبر کو تھی. تو اس میں بھارت کی جانے سے کوئی نہیں آیا، اور بھارت کے جو وائس کامرس منسٹر انہوں نے ورچوئل وہاں سے اٹینڈ کی. تو یہ بھی ممکن ہے کہ SCO کو کیوں بھارت اتنی لفٹ نہیں دے رہا. اور پچھلے سال SCO کی جو سربراہی سمٹ تھی وہ بھی بھارت نے ورچوئل کروائی، کیونکہ وہ چین کو دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو پاکستان اس میں شامل ہے SCO میں، تو اور پھر چین کے ساتھ کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے تو چین کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حالانکہ برکس بھی ہے لیکن برکس کے معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہیں. برکس میں زیادہ فوکس اکنامک کوآپریشن پہ ہے جو کہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے. اسٹریٹجی کی طرف زیادہ جانا تو SCO کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو کوشش ان کی یہ ہے کہ برکس کی طرف زیادہ توجہ دیں. اب برکس کا سالانہ جو اجلاس ہو رہا ہے سربراہی وہ روس میں ہوگا، کازان میں. کازان جو تتارستان کا کیپٹل ہے روس میں، وہاں پہ ہونے جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں 22 اکتوبر کو ہے، اور ہمارا جو SCO کا اجلاس ہے وہ 15-16 اکتوبر کو ہے. تو مودی صاحب وہاں تو جائیں گے، حالانکہ روس اور یوکرین کے معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں. یہ میڈیشن کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن میڈیشن ہو نہیں پائے گی ان سے، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیشن کے خلاف ہیں کہ ڈائریکٹ ادھر کس طرح یہ میڈیشن کروائیں گے. لیکن بھارت ان کی جو ہے نا جو ڈپلیسٹی ہے سب کے سامنے ہے. یوکرین کا دورہ بھی کیا، لیکن ان کا جو زیادہ ایمفیسس ہے نا برکس کی جانب ہے بھارت کا.
کیونکہ وہاں پہ اب سعودی عرب وغیرہ یہ ممالک بھی UAE بھی آ گئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ وہاں پاکستان نہیں ہے نا. اور چین کے ساتھ اگر اکنامک تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. حالانکہ چین کے ساتھ ان کے اب کچھ ایشوز ایسے ہیں جو جے شنکر صاحب نے پچھلے دنوں تقریر میں اپنی کہا کہ جی ہمارے 75% جو معاملات ہیں ڈس انگیجمنٹ کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں وہ تقریباً سالو ہو گئے ہیں. اب صرف 2-3 ایسے انکلوڈنگ گلوان ویلی کا بھی ایشو بھی تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے. لیکن اس کچھ جو 1-2-3 علاقے ہیں اس میں ابھی معاملات کچھ ایسے ہیں جو ڈیپسنگ اور ڈیمچوک یہ علاقے وہ ہیں جہاں پہ ابھی ڈس انگیجمنٹ ہونی ہے. اسی دوران اجیت دوول صاحب برکس کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی وہ ہوئی, وہ انہوں نے اٹینڈ کی اور پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیول کے بندے نے صدر پیوٹن پہ کال کی. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی. لیکن اس سے رشیا کا ہی پتہ چلتا ہے کہ رشیا بھی اس وقت کتنے پریشر میں ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کو بچانا چاہتا ہے نا رشیا اس وقت. اور پیوٹن نے کہا ہے کہ جی جو میڈیشن کے لیے 3 ممالک ہو سکتے ہیں, برازیل, چائنا یا بھارت. تو بھارت اب کوشش تو کر رہا ہے کیونکہ چین اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ تو امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں, تو بھارت ایک ملک رہ جاتا ہے, برازیل فار دیٹ میٹر. لیکن اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ یہ ہے کہ اگلی پیس کانفرنس یوکرین کہاں پہ ہو. بھارت یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ بھارت میں کروا لیجیے آپ, لیکن بھارت میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تمام ممالک کو لائے اور کچھ نہیں, کیونکہ اس سے اگر کچھ نکلنا نہیں ہے تو کیونکہ بھارت نے جو پہلا سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی نا اس سال, اس کا جو ڈاکومنٹ نکلا تھا اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا. تو اب اس کے بعد انہوں نے جو ان کی ہپوکریسی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. بالکل. تو اس وجہ سے بھارت کا اگر آپ دیکھیے تو جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم آئیں گے اسلام آباد, وہ ممکن مجھے نہیں لگتا. ایک تو 5, 15, 16 اکتوبر کو ہے, ممکن ہے کہ جے شنکر بھی شاید نہ آئیں. مجھے I do not know, I have doubts about this. ممکن ہے کوئی وائس پریزیڈنٹ آ جائیں ان کے, اور کیونکہ دیکھیں نا جے شنکر بھی آئیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بائی لیٹرل میٹنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے بلاول صاحب گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہاں بائی لیٹرل میٹنگ کوئی نہیں ہو سکی تھی. جب گوا میں SCO کی میٹنگ تھی تو وہاں پہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں تھی. تو اور لیکن وہ وزٹ بھی جو ہے کافی کنٹروورشل رہا ان کا, جو انہوں نے وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ دیے بڑے کنٹروورشل بنے. بھارت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. تو جے شنکر شاید اپنے آپ کو ممکن ہے کہ آ بھی جائیں, ابھی it's too early to say, لیکن شاید بھارت یہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ کسی وائس پریزیڈنٹ کو بھجوا دے. اور جے شنکر چونکہ ایک پرومیننٹ فیس ہے دنیا کا, جو بھارت کا فیس ہے وہ جے شنکر ہی ہے نا, ایک لحاظ سے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے ان کے, تو وہ شاید ان کو بھجوانا بھی اس میں کمفرٹیبل فیل نہ کریں. لیکن it's too early to say. لیکن مودی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے. اگر وہ آ گئے تو it would be a huge thing, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیہائنڈ دا سینس پہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو کہ کامیاب رہی, اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جائے. لیکن وہ ڈیڈ لاک جو ہوگا وہ بس ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کچھ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں ڈیڈ لاکس آتے رہے, ٹوٹتے رہے, پھر بات آگے بڑھتی رہی, پھر ہم پیچھے ہوتے رہے, پھر نئے ڈیڈ لاکس بنتے رہے. تو we have been moving from a stalemate to a stalemate. تو وہ کام اب دوبارہ اگر پاکستان حکومت کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلنے. بیسیکلی پاکستان انڈیا ریلیشنز کے جو جسٹ ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ ڈیڈ لاک آتا ہے, ٹوٹتا ہے, اور پھر ایک نیا ڈیڈ لاک بن جاتا ہے. یہی کہانی ہے ساری. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایکسپلور کریں گے نیو کشمیر. اسٹے ود اس.